السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کو خوش آمدید۔ جو میرے چینل پر آیا اللہ تعالیٰ اس کو خوش و آباد رکھے، صحت والی زندگی عطا کرے، اور میرے چینل پر آتے ہیں تو پلیز 5 منٹ کی ویڈیو واچ ضرور کیا کریں۔ سوال: وہ کون سی چیز ہے جتنی بانٹو اتنی بڑھتی جاتی ہے؟ جواب: محبت۔ وہ کون سی چیز ہے جس کے پاس جاتے ہی انسان پرسکون ہو جاتا ہے؟ جواب: نماز ادا کرنے سے۔ وہ کون سا پرندہ ہے جو رات کو بھی دیکھ سکتا ہے؟ جواب: الو۔ سوال: وہ کون سا گناہ ہے جو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا؟ جواب: شرک۔ وہ کون سا جانور ہے جو اپنے بچوں کو جنم نہیں دیتا؟ جواب: مرغی۔ سب سے پہلا انسان کون تھا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام۔ وہ کون سی چیز ہے جو جتنی صاف ہو اتنی گہری لگتی ہے؟ جواب: پانی۔ سب سے پہلے کون سا درخت زمین پر اگا تھا؟ جواب: عجوا کھجور کا۔ سوال: وہ کون سی چیز ہے جو زندہ بھی ہے لیکن پانی نہیں پیتی؟ جواب: آگ۔ وہ کون سا دن ہے جس دن سب سے زیادہ گناہ معاف ہوتے ہیں؟ جواب: جمعہ کے دن۔ سوال: حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کتنے دن رہے تھے؟ جواب: 3 دن تک رہے۔ قیامت کے دن کون سا درخت سب سے پہلے جنت میں لگایا جائے گا؟ جواب: طوبیٰ کا درخت۔ کس نبی کو گھوڑا پالنا بہت پسند تھا؟ جواب: حضرت سلیمان علیہ السلام کو۔ انسان کے جسم کا وہ کون سا حصہ ہے جو سب سے زیادہ جھوٹ بولتا ہے؟ جواب: زبان۔ وہ کون سی عورت ہے جس کے لیے جنت کے دروازے کھولے جائیں گے؟ جواب: فرمانبردار بیوی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی شریف کس نے تراشی تھی؟ جواب: حضرت امام علی رضی اللہ عنہ نے۔ وہ کون سی قوم ہے جو پہاڑوں کے اندر قید ہے؟ جواب: یاجوج ماجوج۔ کون سا پھل کھانے سے جسم کی حرکت کم ہو جاتی ہے؟ جواب: خربوزہ کھانے سے۔ وہ کون سا جانور ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں جانے سے منع کیا گیا؟ جواب: کتے کو۔ سوال: وہ کون سا گناہ ہے جس سے انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے؟ جواب: جھوٹ بولنے سے۔ کون سی سبزی کھانے سے معدہ صحیح رہتا ہے؟ جواب: پالک کھانے سے۔ گھر میں کس چیز کا زیادہ ہونا بیماری کی علامت ہے؟ جواب: مکڑیوں کا۔ چڑیا کا گھر میں آنا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب: خوشی کی علامت۔ کس کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے؟ جواب: بچوں کو۔ سوال: قیامت کے دن کس جانور کا دودھ جنت میں ملے گا؟ جواب: بکری کا دودھ۔ سوال: خواب میں سانپ دیکھنا کس بات کی علامت ہے؟ جواب: دشمن کی۔ سوال: وہ کون سی عورت تھی جس کے لیے جنت کے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے تھے؟ جواب: حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا۔ سوال: وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے فرشتے انسان سے ناراض ہو جاتے ہیں؟ جواب: غیبت کرنے والے انسان سے۔ قیامت کے دن کون سے لوگ بندر کی شکل میں اٹھیں گے؟ جواب: جھوٹی گواہی دینے والے۔ قرآن پاک کی کون سی سورت شفاء کے لیے اتاری تھی؟ جواب: سورۃ یاسین۔ کون سا عمل کرنے سے انسان کا ایمان ضائع ہو جاتا ہے؟ جواب: ظلم کرنے سے۔
سوال، سر میں سرسوں کا تیل لگانا کس سنت کا حصہ ہے؟ جواب، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ کون سا عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت آتی ہے؟ جواب، غریبوں کی مدد کرنا۔ کون سی چیز نکاح کے بغیر جائز نہیں؟ جسمانی تعلق کے بغیر نکاح جائز نہیں۔ اچھی عورت کی سب سے بڑی نشانی کیا ہے؟ جواب، شرم و حیا۔ نماز کے بعد کس دعا کو پڑھنا چاہیے جو سب سے فضیلت والا عمل ہے؟ جواب، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ پڑھنا فضیلت ہے۔ کون سا پھل کھانے سے نظر تیز ہوتی ہے؟ جواب، گاجر کھانے سے۔ کون سا عمل کرنے سے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ جواب، سچی توبہ کر کے بعد میں اس پر عمل کرنا۔ وہ کون سا سال تھا جب مسلمانوں نے سب سے پہلے رمضان المبارک کے روزے رکھے؟ جواب، سن 2 ہجری۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے منہ سے سب سے پہلے کون سا لفظ نکلا تھا؟ جواب، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ جنت کے دروازے کس دن کھولے جائیں گے؟ جواب، جمعہ کے دن۔ سوال، دن کے وقت سونا کیسا عمل ہے؟ جواب، سنت ہے۔ وہ کون سا جانور ہے جو کبھی بیمار نہیں ہوتا؟ جواب، چیونٹی۔ قبر میں انسان کو کتنے سوالات کیے جائیں گے؟ جواب، 3 سوالات۔ اگر خواب میں چوہا دیکھے تو کیا انسان کے ساتھ برا ہوتا ہے؟ جواب، خواب میں چوہا دیکھنا بدنامی کا باعث بنتا ہے۔ آپ کو کوئی ہے، اس لیے آپ کو خواب میں چوہا دکھے تو آپ اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں اور دعا کریں۔ سوال، وہ کون سا جانور ہے جو اپنے پیروں پر بھی نہیں چل سکتا؟ جواب، سانپ۔ سب سے پہلے زمین پر کون سا پھول اگا تھا؟ جواب، گلاب کا۔ سوال، چاند کون سی چیز کو نہیں دیکھ سکتا؟ جواب، روشنی کو۔ وہ کون سا پرندہ ہے جو پانی کے اندر بھی دیکھ سکتا ہے؟ جواب، بطخ۔ کس گناہ کا مرتکب انسان قیامت کے دن شیطان کی شکل میں اٹھے گا؟ جواب، سود خور۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو کس نے شہید کیا؟ جواب، بلوائیوں نے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کس نے شہید کیا؟ جواب، ابن ملجم نے۔ امام حسین علیہ السلام کو کس جنگ میں شہید کیا گیا؟ جواب، جنگ کربلا میں۔ امام حسین کے قاتل کا کیا نام ہے؟ جواب، شمر بن ذی الجوشن نے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی وفات کس سن میں ہوئی تھی؟ جواب، 632 عیسوی میں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دینا کب چھوڑا؟ جواب، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد۔ سوال، کس خلیفہ کے دور میں بیت المال کا قیام عمل میں آیا تھا؟ جواب، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں خلیفہ کے دور میں بیت المال کا قیام عمل میں آیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کا دورانیہ کتنے سال کا تھا؟ جواب، 2 سال کا۔ سوال، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا لقب کیا تھا؟ جواب، صدیقہ۔ سوال، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا لقب کیا تھا؟ جواب، اسد اللہ۔ سوال،
حضرت زید بن ثابت کو کیا ذمہ داری دی گئی تھی؟ جواب: قرآن کو جمع کرنے کی۔ سوال: جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ جواب: 313۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا مشہور خواب کون سا تھا؟ جواب: 11 ستارے، سورج اور چاند انہیں سجدہ کر رہے ہیں۔ سوال: حضرت سلیمان علیہ السلام کو کس چیز پر اختیار دیا گیا؟ جواب: ہوا اور جنات۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا معجزہ کیا تھا؟ جواب: وہ اژدہا بن جاتا تھا۔ سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کس نے صلیب پر چڑھایا؟ جواب: رومی سپاہیوں نے، لیکن انہیں اللہ نے آسمان پر اٹھا لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کس نے ڈالا تھا؟ جواب: نمرود نے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کس جرم میں ملوث تھی؟ جواب: ہم جنس پرستی میں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کس پہاڑ پر جا کر رکی تھی؟ جواب: کوہ جوتی پر۔ سوال: حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا کیا نام تھا؟ جواب: قوم عاد۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کو کس نے ہلاک کیا؟ جواب: زلزلوں نے۔ سوال: حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے کا کیا نام تھا؟ جواب: حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو کس نے شہید کیا؟ جواب: بادشاہ ہیرودوس نے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے والد کا کیا نام تھا؟ جواب: حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا۔ سوال: حضرت اسحاق علیہ السلام کی والدہ کا کیا نام تھا؟ جواب: حضرت سارہ رضی اللہ عنہا۔ اسماعیل علیہ السلام کو کہاں ذبح کرنے کا حکم دیا؟ جواب: میدان منی میں۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے کیوں نکالا گیا؟ جواب: شیطان کے بہکانے کی وجہ سے۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کس مٹی سے ہوئی؟ جواب: زمین کی مختلف مٹیوں سے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیدائشی سال کون سا تھا؟ جواب: 570 عیسوی۔ سوال: محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جو ان کے سب سے بڑے مخالف تھے وہ کون تھے؟ جواب: ابو لہب۔ سوال: حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے والد کا کیا نام تھا؟ جواب: خویلد بن اسد۔ سوال: حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کیا لقب تھا؟ جواب: حضرت ابو رضی اللہ عنہ کا لقب صدیق یعنی حضرت ابو بکر صدیق تھا۔ سوال: آیت الکرسی کو کس طرح پڑھنے سے بلکہ فائدہ نہیں نقصان ہوتا ہے؟ جواب: آیت الکرسی کو پڑھنا ہمیشہ برکت اور حفاظت اور فائدے کا سبب بنتا ہے۔ آیت الکرسی ہمیں شیطانوں سے دور رکھتی ہے۔ آیت الکرسی ایک مبارک آیات ہے جو قرآن پاک کی سورۃ البقرہ میں ہے۔ اس کو پڑھنے سے اللہ کی حفاظت اور سکون حاصل ہوتا ہے۔ البتہ آیت الکرسی یا قرآن پاک کے کوئی بھی آیات کو کسی بد نیت سے پڑھنا اور بے ادبی سے پڑھنا مناسب نہیں، کیونکہ یہ قرآن کے ادب کے خلاف ہے۔ اگر کوئی شخص اسے غلط نیت کسی منفی مقصد کے تحت پڑھتا ہے تو روحانی طور پر نقصان اٹھاتا ہے۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری نماز کون سی پڑھائی تھی؟ جواب: مغرب کی نماز۔
سوال: کیا آپ جانتے ہیں قابیل نے حابیل کو کس چیز سے قتل کیا تھا؟ جواب: پتھر سے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل ایمان کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل ایمان یہ ہے کہ تمہیں اس بات کا یقین ہو کہ تم جہاں بھی ہو خدا تمہارے ساتھ ہے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت اور یاسین سورت کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت اور یاسین سورت کے بارے میں فرمایا کہ یہ میری امت کے ہر دل میں سورۃ الیاسین ہو۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ عنہ نے غم اور پریشانی کو خوشی میں بدلنے کا کیا طریقہ ارشاد فرمایا؟ جواب: خاموش رہنے سے پریشانی کم ہو جاتی ہے۔ صبر کرنے سے بھی پریشانی کم ہوتی ہے۔ شکر انسان کو خوشی میں بدل دیتا ہے، کیونکہ شکر ادا کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اس لیے ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، جو ہمارے خوشی میں بدل سکتا ہے۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کس سے پوچھا کہ اگر کوئی ہم نے اپنا بھول جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کوئی اپنا ہو تو کبھی نہیں بھولتا، اور جو بھول جائے وہ اپنا نہیں ہوتا۔ بے شک یہ بالکل صحیح بات۔ سوال: حدیث کے مطابق کون سی وہ 3 چیزیں ہیں جو کوئی دے تو قبول کرنے کا حکم ہے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 چیزیں اگر کوئی دے تو اس سے منع نہ کرو۔ پہلا خوشبو، دوسرا تکیہ، تیسرا دودھ۔ سوال یہ ہے، بتائیے کہ حدیث کے مطابق قبر کا عذاب کس وجہ سے ہوتا ہے؟ جواب: قبر کا عذاب اکثر پیشاب کی وجہ سے ہوتا ہے، یعنی پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے۔ پیارے دوستو، جب بھی ہم واش روم میں جاتے ہیں ہمیں پیشاب کی چھینٹوں سے ضرور بچنا چاہیے، یہ ناپاک ہوتی ہیں۔ بعض لوگ ان چیزوں کو نہیں سمجھتے۔ سوال ہے، حدیث کے مطابق اکثر منزل پر جلد پہنچنا ہو تو کس وقت سفر کرنا چاہیے؟ جواب: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات میں سفر کرو، زمین رات کو لپٹتی ہے، یعنی جلدی مسافت طے ہوتا ہے۔ سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کامل مومن کس شخص کو قرار دیا؟ جواب: کامل مومن وہ ہے جو خوش اخلاق ہو اور گھر والوں سے نرم سلوک کرنے والا ہو۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کی کون سی چیز مشترکہ ہے؟ جواب: تمام مسلمانوں کی چیز مشترکہ یہ ہے کہ اسلام، ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب بہن بھائی ہیں۔ پیارے دوستو، میری ویڈیو کو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کریے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و آباد رکھے، ہسدے وسدے آباد رہو تے مینوں بھی لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کریا کرو۔ اللہ حافظ۔